what I do want to touch upon is really the point that he was mentioning, which is, akhi, I feel like, and this is very easy to get bogged down on that which is lesser. Like, akhi, what's worse? A delivery which may not have been that great, if even. Or the point. Or the point, which is that there are guys out there. It's a pandemic, bro. And not just that, akhi. What's worse here is that it's not just that you're putting your wife out. You're putting your wife out and you're making money from it. Yeah. That she brings home the gold, bro. Because when her videos go viral, like, and she said, you know, she's trying to negotiate the deal. And she's like, you know, like, I've got a family to provide for. Just like that threw me off because it just told me everything. Something you only expect to hear from a man's mouth. You only expect to hear from a man's house. Why is it wrong in the first place for women to be coming out? Like, what's wrong with that itself? Why is that a problem? Why is it that is an issue that we're even talking about in the first place? You wanna? Let's get Saad's take on the video. No, the only thing I was going to mention is when I did watch the video, to be honest, I didn't actually understand what was going on. I actually thought the guy was being serious. I don't know the brother. I've never seen his stuff before. So I thought he was being serious. I was like, it's a bit crazy. But later on, the concept of looking at other people's wives. Yeah, to say that, you know, I thank you so much, you know, I like it. And I was like, this is gharib. This is our wife, man. I've never seen this in my entire life from anybody. Like, I was so confused. And then later on, I thought about it. And I realized what he was trying to do. And I realized, put aside whether what he did specifically was wrong or right, but the concept of putting out thought-provoking questions like this and statements like this to get a person to think about what they're doing is wrong, it's something that the Prophet ﷺ did as well. For example, when the young Sahabi came to him saying, Ya Rasulullah, permit for me zina. And the Prophet asked him questions, said, would you like it for your mum? Would you like it for your sister? Oh, wow. Oh, wow. And these are questions that the Prophet's asking to kind of get through to him the idea of like how bad this thing is, that you want to commit zina, you want to do it with your mum, would you like it for your sister? And I think, you know, being in line with something like that, where you're asking those kind of questions and you're putting statements out like that are going to provoke a person to realize, wow, this is really bad. But whether in the manner which he did it, you know. Yeah. The question that I asked, why is it wrong for a woman to be out there in the first place? When you say out there, you mean to do tabarruj? Online, showing herself. أخي, Allah Azza wa Jalla said in the Quran, كلي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Stay at home. Women's job is to stay at home. Does that make sense? They only come out when there is a need. And the reason why they only come out when there's a need is because and they should stay at home is because the hadith Prophet mentioned that when the woman comes out, shaitan uses her for his vices. He uses her, like even in this book, Ad-Dawa Ad-Dawa, Imam Ibn al-Qayyim has a section where he writes from the angle of shaitan talking to his army. And shaitan is mentioning, he's saying, listen, if my slave, if this slave of Allah, if you can't stop him and you can't throw him off and he's on his deen, throw a woman to him. Throw a woman to him. Like, a woman will throw a man off his game completely. Allah Azza wa Jalla said, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, that the human was made weak. And this ayah, from Aisha radiallahu ta'ala anha was only give tafsir of it. She said, this ayah is talking about with regards to the affairs of the women, like men are weak to the affairs of the women. So a woman who's putting herself out there, and one, she's dropping her own nobility. Because Allah said, she wears her jilbab, so she could be known, وَلَا يُؤْذَيْنَ, and so she does not get harmed. So she can be known for her piety and her modesty, and that so she will not be harmed. She will not be treated like, for example, now women have become commoditized, isn't it? Like in the West, like women have become commoditized. That is so degrading. Like a human being has become something to sell products with. Like you've taken away her intellect and everything and just stripped her down to her backside and her front part. So point being is that, you know, a woman coming out, it creates fitna. It creates fitna and fasad. The Prophet said that the biggest thing that I left behind for my ummah, the biggest fitna that I fear for my ummah, that has been left behind for my ummah, is what? Fitnatul nisa. The fitna of the women. Like, this can destroy people. Imam bin Qayyim in his book Turuq al-Hukmiyah said that when men and women start free mixing, what happens is that the whole country becomes collapsed. The hadith of the Prophet in Sunnah ibn Majah, where the Prophet said, there are 5 things, and I seek refuge with Allah that you see them. And one of them is ما ظهر فاحشة في قوم قط, that filth and zina and lewdness and things that like pornography and this, that, and women dressing inappropriately and zina doesn't spread amongst a community. What happens? Except that Allah Azza wa Jalla will send it diseases that they never knew before.
right? So point being is, I think it's pretty understood like why women should remain. And there's a nice hadith as well, just to top that up. Prophet ﷺ, he said, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. Allahu Akbar. He was speaking to the woman. The Prophet ﷺ was speaking to the woman and saying, I have not seen an individual who has naqs, as deficiency in terms of their intellect, likewise deficiency in their religion, who's able to strip the mind of a man who's hazim, a man who's so determined in life. And a woman will come and take his whole mind and he'll run like this. So, and she's deficient as well, as the Prophet ﷺ she meant. So how is someone deficient coming to take someone who's so straight? That goes as well to show the Like danger. she will take a man off. And we've seen it. Even some of the stories of the Salaf, a woman would take a man from his own deen as well. To the point, one of the tabi'een, I can't remember the story correctly, one of the tabi'een became a khariji just because of a woman. Imran bin Mansoor. So that's a woman who goes out there, she's doing tabarruj. What about a woman who's going out there, still putting herself online? She's covered. She wears jilbab. She's not wearing makeup. She's not doing anything from the apparent that would seem haram in terms of tabarruj. Is it calm for her to just be taking pictures, lifestyle pictures? No, of course not. Allah says stay at home. A woman should stay at home. So staying at home means you're not out with the public. Now, if you're at home but you're putting yourself on social media, that defeats the purpose of being at home. Like social media will cause a woman who's in the depths of a house to be out to the world, not just the public, the world. You know something to mention, because that might sound very harsh to some people. Like stay home, like don't do nothing. But you know what's a beautiful fa'idah? I read it yesterday in the kitab Qasas al-Quran, where the Shaykh, he brings a nice fa'idah that Adam alayhi salam, and khuliqa, he was created from the earth, from different parts of the earth. Allah Azza wa Jalla, he created Adam alayhi salam with his own two hands from the earth. And where was Hawa created from? His side. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned min al-dila', from the high part of the left side of the rib, for the rib, which is the weakest part. So he mentioned a nice fa'idah. He mentioned men were created from the earth. It almost goes back, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. The purpose of why we're created. Yani mankind were created to worship Allah Azza wa Jalla. From woman, she was created from the man. And that's why the woman, what her job is to do and what she's inclined to do is cater to her man. So yani some people, they'll think like, oh, stay at home. But in reality, that's one of the best occupations for a woman, to cater to her man, to raise a beautiful children, to uphold this household, for the sake of Allah Azza wa Jalla. So that's an occupation within of itself. That's an honor within of itself. That's a job that a man would not do justice to. As long as she does what, like memorize the Quran, take care of the kids. Do you think she'd be going 5 days a week to uni to go and learn? She wouldn't be going out. One thing I want to discuss is we discussed how to describe ghaira. So how to pronounce it, but we didn't discuss what ghaira actually is. So a lot of people describe ghaira as protective jealousy. But I personally have always felt like that translation is a bit deficient. It's always hard to define because like jealousy is a word that kind of has negative connotation. Yeah. Right? And ghaira is a characteristic from the characteristics of Allah. Like the Prophet said, أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعَدٍ. He said, are you amazed? Are you astonished by how much ghaira Sa'ad has? Why? What did Sa'ad do or say? Sa'ad said, if I'm not mistaken, that if I caught a man who was with my wife, I would kill him. He said, I would just kill him. Does that make sense? So the Prophet said, أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعَدٍ Or كما قال, are you amazed and astounded by the ghaira of Sa'ad? And the Prophet said, I have more ghaira than Sa'ad. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي Or كما قال, and Allah has more ghaira than me. So ghaira is a characteristic from the characteristics of Allah Azza wa Jal. What does it mean? Ghaira means, it means كراهية القبائح وبغضها. It is to hate and dislike filth. Filth. Qaba'ih. Things that are filthy, that are nasty. So Allah Azza wa Jal hates filthy and nasty things more than anyone, right? And Imam bin Qayyim in his kitab Ad-Dawa Ad-Dawa, he actually mentions that ghaira is connected to iman. He describes ghaira as the hararatul badan. It's the fire, it's the heat that burns inside of the body. And what does heat do? He says heat, when you burn gold and silver, it purifies it. When gold comes out of the earth, it's not purified, is it?
It's filthy, it has impurities. So you burn the gold, you burn the silver to purify it so it becomes shiny and beautiful. So Imam Ibn al-Qayyim said, ghayra is this hatred for filthy things, for yourself and for the ones that you love, your family members, and for mankind. And now imagine there's some brothers who are in the da'wah that put women on thumbnails. Ajib. Like when Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala saying ghayra is that you hate these things, not just for yourself, not just for your family members, but for what? An-nas, for people. Definition that I found that was actually kind of nice. Yani, there's a nice idafa where they mention it's تغير القلب و يعني حيجان الغضب. So they say that it's the changing of the heart and this feeling of anger. But what's so beautiful, they say بمشاركة, they say in terms of the haqq of insan, something sharing with the haqq of insan that shouldn't be shared. So imagine looking at yani, your family members, something that's your right. You're the only one who has the right to look at this, had to speak to them in that type of manner. And then someone comes and tries to share that with you, to have anger and to have this change of feeling towards the haqq of something that's only supposed to be for you. They mention that's like yani ghayra. And what's shocking is that that's what the brother here was saying, isn't it, in the other video when he was like, oh, this is our wife now. As in the point he's trying to make is, he's not saying it, so, but he's trying to say you've shared her. It's like why are you sharing your wife with us? I'll be honest with you, irrespective of the brother, what you think what the brother says is right or wrong, if a man who's putting his wife online sees Male. Sorry, jazakallah khair, male. Because not every male is a man. Allah differentiates between male and men in the Quran. So every male who sees that, a man says that and he still burn him. It doesn't burn them though. I think in that way. It doesn't burn them. You don't think? No, because they're the youth. They're the youth, akhi. Because the hararatul qalb is gone. Hararatul badan is gone, akhi. Look what Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala said. Look at this, wallahi. He said, وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى عَدَمِ. He said there's one thing which is to have less ghayra. But then for ghayra to be gone, look what he said. He said, وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَقْتَصِرُ عَلى عَدَمِ الْإِسْتِقْبَاحِ. He said a lot of these guys, it's not just that they don't find it sickening when their wives are going out there looking beautiful for other men, or that their wives are dressed in clothing that's inappropriate, or that their wives are friends with other men. Or it's not just that they don't find this filthy. He said, بل يحسن الفواحش والظلم لغيره. Rather, he makes the filth look beautiful for other than him. ويزينه, and he beautifies it. ويدعوه إليه, and he calls to it. ويحثه عليه, and he encourages it. ويسعى له في تحصيله, and he strives to acquire this. Does that make sense? But لهذا كان الديوث, and for this reason the youth, what is he? Which is what you would call in English a cuckold, right? And that's not a swear word. ولهذا كان الديوث, that the youth أخبث خلق الله, is the most filthiest from the creations of Allah. والجنة حرام عليه, and paradise haram on him, right? وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره. Because what does he do? He permits oppression and filth for other than ومزين له. And then he took from the hadith of the Prophet, and the Prophet said, ثلاث لا يدخلون الجنة. There are three types of people that will never enter paradise. ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة. And Allah will not look at them on the day of judgment. And one of them is what? الديوث. So on that note, look, one second. On that note. Well, like some brothers are tested, yeah, with women. Some brothers are tested with women who are just disobedient. That's what I was going to ask. Yeah. So, but the question I was going to ask is do you think genuinely, these guys are fully okay with it, or deep down, they dislike it, but they're too scared to speak there's out? There's two types of brothers. There's one brother who finds it embarrassing that his wife's on social media. He feels sickened by it. He advises her. He's making dua to Allah. He doesn't come on with her. Then there's another don who's like, what's up? I'm in the background. Rather, you know what the filthiest of them all is? You know what the most sickest of them all is? There's one type, one sec. There's one type of don, yeah? There's one type who his wife is the one who's the breadwinner, right? So I understand. But there's another don, you are the breadwinner, but you bring your wife into the video. Like you actually are. There's no need for you to bring, like you are already out there, Mr. Influencer, social media, blah, blah, blah. Why did you need to bring your wife in? Like there was actually no need. Like you actually are, you are doing it alone enough. Now you want me to say that guy doesn't approve it. That guy's not pleased with it. Wallahi, now I'm speaking to you brothers, wallahi, that actually have your wives on camera, on social media, and wallahi, you're pleased with that.
wallahi, he should be scared. For like the brother he mentioned, Sheikh Imran, he mentioned the hadith of the Prophet ﷺ, ثلاثة قد حرم الله. يعني قد, indeed, لا شك ولا ريب, Allah Azza wa Jalla is going to forbid the hellfire for you, the Jannah for you. For the one who's pleased with that. So Allah, I'm sitting here, I understand the point that you're coming from. You know, from the apparent, it might look like someone's pleased with it, because maybe nahnu, may Allah Azza wa Jalla make us from the men, you know, real men. I mean, We can't picture ourselves in that type of situation. You know, our woman being like that. Whether we have one, two, none of them being like that. So yani, it might be difficult for us to understand the situation of others. Walakin, wallahi, if you are someone who is pleased with this and you don't see something wrong with this, to the point your wife's coming out with no hijab, your wife's coming out with makeup, anything yani, that, like the brother he mentioned, that is going to lead to fahisha. Yani the woman who leaves the house with perfume on. The Prophet ﷺ, he mentioned what? Qad, indeed she has committed zina. Likewise, the ulama, they make qiyas with the perfume, likewise makeup. I said makeup is worse. And makeup's worse, actually. You know, Jazakallah khairah. So if your wife is like this and you are pleased with this, wallah, my advice to you brothers, wallah, is fear Allah Azza wa Jalla, for it's not pleasing to anyone to hear the fact that you might be an individual who's prevented from entering al-Jannah. You know, we hope that you guys are not like that. Like, and if it is the case, well, it's not a light matter, wallah. As in, there are many cases like The this. shoe fits, it fits. Yeah, so don't blame me if it fits. It's not my shoe. It's not my size. And I also feel like we also shouldn't go too far to excuses for people as well, because at the end of the day, people clap back with, "Oh no, but I'm not the youth because I don't let my wife sleep around." Habibi, that's not. The youth is not limited to that. Yeah. It's not just because my wife isn't sleeping around other men, therefore I'm not the youth. No, Habibi, you are the youth. If you fulfill, if you're pleased, happy with your wife being out there online, you're pushing out there yourself, you're making money from her being online, bro. You might even be a pimp, let alone the youth. Yeah. You're making money from your wife being online. You're making that. This makes me feel sick, even the thought of it. One important clarification, by the way, it's not just your wife. Your mum comes under this as well. Too, yeah. You got people in the da'wah scene putting pictures of their mums up online without hijab. You're a dad. So I asked Sheikh, I said, Sheikh, is she able to come? And like, wallahi akhi, the Sheikh stopped 5 minutes just thinking. Because you could tell, like, he didn't want to make things hard. He didn't want to come out and say, no, she can't fly back. She can't fly back. You know, Without mahram. without mahram. But at the same time, he didn't want to just dismantle the Sharia of Allah. So I could tell he was thinking, like, well, I stopped. Well, I remember, we'll never forget, akhi. Stopped 5-10 minutes. In my mind, I'm thinking, in my mind, I was like, I didn't know it was such a complicated answer. He was thinking. And then he looked at me, akhi, like, as if he almost had a tear in his eye. He said, Imran, she will need a mahram to travel with. Because akhi, the hadith is clear. Like, do you know what I'm saying? I'm saying the Sharia of Allah is clear. Akhi, sabr. That's where we need sabr now, innit? It's the deen of Allah. Let's have sabr and let's submit to Allah, because at the end of the day, we're here to worship Allah Azza wa Jal through various different ways that Allah Azza wa Jal has legislated for all of us to worship. But the point being here is that this is serious. Does that make sense? Like, even like her traveling. And I personally don't see a way for my wife to travel without a mahram. Me personally. So I have to be consistent now, The innit? final point before we move on to the other end of the spectrum when it comes to ghira is, what about sisters that are online giving da'wah? Her husband is pleased with his wife to be online giving da'wah. She's might be wearing niqab, or let's say she takes the view that niqab's not wajib, she just wears jilbab. What's this guy? Because even that, when I was going through the whole Hiwa thing, I saw that he had another video that he released a couple months ago, where some sisters came to him who were giving da'wah online, and they asked him for advice on, you know, what should we do, what should we not. And he advised them, like, you shouldn't be giving da'wah online. Like, you shouldn't be putting The stuff out sisters there. asked Brother Hiwa. They asked him, for advice. He came and said no. And then there's another brother, one of the brothers from, you went to their podcast, I think, 3 Muslims. He responded and said, no, they should be, like, as in, you're wrong, and, you know, you shouldn't say that. Sisters shouldn't be giving da'wah, so on and so forth. So on this note, so if a sister, because we've covered if she does tabarruj, we've covered if she is covered, she still shouldn't, because, you know, only if there's a need. So would da'wah be considered a need? Because there's many sisters that would love to come online and just, you know, start spreading the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. I would do something today that seems so much khair, like da'wah, but tomorrow that da'wah can start doing zina with a man. And we've seen, you know, like,
you know what I'm saying? Like Allah Azza wa Jalla said that Shaitan said, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Shaitan said, I'm going to come and attack you from the right. What does it mean from the right? Some of the scholars said he's going to come attack you from issues of the deen. Like he's going to tell you, do this thing in the deen, and that will then use that to throw you off. So for example, giving da'wah sounds great. I'm passing, akhi, me, wallahi, akhi. Shubuhat. Huh? Well, there's so many tafasir for this. Yeah. So one is there's so many tafasir for this, and he will come bring issues of deen, and from them throw you off. So this one of the ayat, there's scholars give many tafasir for what it means: front, back, side, left, right. So point being is that, akhi, wallahi, man, I'll be honest with you, bro. I was one of the first and most forefront people of encouraging sisters to do khair and trying to teach sisters and having sisters-based projects. And akhi, wallahi, everyone told me around me, akhi, it creates fitna. Akhi, wallahi, it creates fitna. Allah, akhi, this is not something that's for women. You know what I'm saying? That women are not best designed for these type of things. Allah created men and He created women. I'm not saying women shouldn't give da'wah, but their da'wah is not like the way that men do it. And I came to the conclusion, akhi, wallahi, when you put women in those situations and those circumstances, akhi, just creates fasad, man. It really does. It really. Akhi, wallahi, every time I've seen women come and when they are at the forefront, like it does destroy everything, akhi. It destroys. It creates a lot of fitna. So women should definitely do da'wah, but they should do it not online. They should do it offline. The brother that was responding to here was kind of green light, like, you know, he was in Sheikh Ibn Baz allowed it. He didn't differentiate between men and women, and came with quite a few things and mentioned, you know, Yusuf Qaradawi said this. Who's Yusuf Qaradawi? Bro, the guy who said that if Allah came to an election, he would lose. The guy that said if Allah came to an election, he would lose. I'm not even trying to go down that road. But the point is, so for sisters, it's even more so. Yeah. That doesn't mean, by the way, we're not saying sisters shouldn't give any da'wah whatsoever. There's ways and methods which sisters can give da'wah, but it has to be something that is given. Like you said, the asl of a woman is that she doesn't come out. She doesn't put herself out there. Even so, I remember a question was asked on one of the sisters' trips, yeah, about sisters taking pictures of themselves and being fully covered and everything. And Sheikh Asim al-Qaryuti, so the Sheikh was there, and they asked him about taking pictures. And he said, no, you shouldn't take pictures of yourself and put them online. Even if you're wearing niqab, you still shouldn't. He went as far as to say, sisters, you should not have pictures of yourself on your camera roll. Why? These days, number one, your iCloud could get hacked or your phone could get hacked. Someone could access your pictures from there. Number two, there have been situations that have happened where women have their phone's broken, they're giving it to the repair shop. The guy's going in to repair the phone, suddenly he's got access to everything that comes up on his phone. Like there's ways, and you know, you might have a private Instagram where only sisters follow you. But what if that sister's watching on the train, she's going through her stories, and your picture comes up, then there's a man next to her, he sees it. Or what if her husband goes through her phone and sees her? Even if he doesn't go for, like, sometimes our families are on social media just going through things, and you don't even intend to look, but you will just, like, even if it's an accidental look or a partial peripheral vision type of look, like, you will see things. So the point. No, I was just gonna say that I feel like I disagree with you guys. Okay. I feel like you're making it a bit tough for the sisters. Okay. You're telling them they can't do da'wah. I think they should. I think you should encourage them. They should be told to do da'wah. To their children. To the children, and that's it. Nowhere else. Stick to your kids and don't go anywhere else. That's literally all they have to do. Yeah, sorry, we should have mentioned that they should do da'wah. I get asked this question many times as well, and I've looked at so many fatwa from the mashayikh regarding this issue. And even though they mention all these conditions about women can, shurut, conditions, this, that, and all these kind of things, at the end of the day, one of the things that they all mention is that do your da'wah at home. Yeah. Stick to your kids, stick to your family, raise your kids, busy yourself, memorize the Quran so you can teach them. A lot of people, they think da'wah is only meant to be out in the public. I don't know who gave people that idea, that concept. Da'wah starts at home. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. That's all you have to do. 100%. Save yourself and your family from the hellfire. I feel like women are really, men as well, I really don't think they understand the tarbiyah of the kids. A lot of it goes down to the woman. For real. That's why generation seems to be getting worse and worse and worse. Most of it goes into it. Some of the scholars, they mentioned that the woman, she's a madrasa, she's a school, because she educates all these kids that come from her. And that's what they need to focus on. निजाम मुहकम होना चाहिए. ये ईंट है जिससे फसील बनेगी, माशरा बनेगा. अगर आप एवरेज ले लें कि 7 आदमियों का खानदान है, तो इसका मतलब है कि 2 करोड़ खानदानों पर मुश्तमिल है पाकिस्तान का माशरा. हर ईंट मजबूत होगी तो माशरा मजबूत होगा.
یہ ہے ٹارگٹ، اے اسٹرانگ اینڈ ڈسپلن فیملی سسٹم. اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے مابین محبت ہو، الفت ہو، باہمی اعتماد ہو. شوہر کو اعتماد ہو کہ میں جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میری بیوی کوئی غلط حرکت نہیں کرتی، اور بیوی کو اعتماد ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوگا؟ بانڈ آف لو دونوں کے درمیان مضبوط رہے گا. ساری جو سیکشول انرجی ہے دیٹ ول بی فوکسڈ آن دی اسپاؤسز، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت. جتنا مضبوط یہ ہوگا بانڈ آف لو، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اب اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی، خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے. اس فضا میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ مصدر کوالٹیز اور صفات لے کر پروان چڑھے گی. اگر شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، شوہر کو یہی پتہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے جو ہوا میرا ہے کہ کسی اور کا، اللہ جانے، کیا ہوگا وہاں نظام کا؟ ختم. اور اس فضا میں جو بچے بڑے بڑھیں گے ان کی نفسیات منفی ہوں گی کہ نہیں؟ بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی خاندانی نظام کو پختہ کرنے کا ایک معاملہ وہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. کسی بھی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے، بیڑا غرق ہو جائے گا. کتنی بڑی فرم ہے، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک رکھیں گے، ڈائریکٹر 100 رکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ول بی 1. منسٹر 100 رکھ لیں، پرائم منسٹر ایک ہوگا، ورنہ نظام چل نہیں سکتا. اور اسلام میں مرد ہے قوام. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس پر میں تھوڑی سی گفتگو بعد میں بھی کروں گا. تو پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام، جس کے لیے میں نے عرض کیا. اور ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن کبھی نہیں کہتا اولاد سے محبت کرو، کیونکہ یہ تو فطرت میں کرو گے، بلکہ روکتا ہے زیادہ نہ کرو. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ جو تمہارے اندر فطری ایک محبت ہے، اس کے بنا پر وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. ان کی محبت میں تم غلط کام کرو گے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے تم حرام کمائی کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالو گے. لہذا ریسٹین کرو، اس لگام کو کھینچ کر رکھو. محبت ایک حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اولاد سے. یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے. مضبوط خاندان، ڈسپلن خاندان، محبت سے بھرا ہوا خاندان، باہمی اعتماد سے پر خاندان، یہ ہے کہ جو معاشرتی نظام جو اسلام دیتا ہے اس کی پہلی اینٹ ہے. ویسے پہلی بات تو میں نے کہا کہ ایکویلٹی، ہیومن ایکویلٹی، بائی برتھ یو آر آل ایکول. ایکوائرڈ کریکٹر کی وجہ سے کوئی اونچا کوئی نیچا، تقویٰ ہے، علم ہے، کچھ اور ہے تو اونچے نیچے ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، بیسیکلی یو آر ایکول. دوسرا ہدف کیا ہے اسلامی نظام کا؟ یہ ہے ذرا زیادہ ایک پیچیدہ سی بات، شاید کچھ باتیں لوگوں کو ناپسند بھی ہو. زنا کا سد باب. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ جو کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جانا. دیکھیے یہاں پر وہ نہیں ہے کہ زنا مت کرنا، قریب بھی مت جانا، دور دور رہو، دور دور رہو. اسی لیے زنا کا راستہ روکنے کے لیے دور دور قدغنیں لگائی. جیسے فیصل آباد میں جو گھنٹہ گھر ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے کہ کوئی جلوس وہاں پہنچے تو 8 بازاروں کے کناروں کے اوپر آپ کو پیرا لگانا پڑے گا تاکہ کوئی اندر جا کر وہ گھنٹہ گھر کے چوک تک نہ پہنچے. اور اس میں بھی اصل مقصد جو میں نے سمجھا ہے، جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، میاں اور بیوی کے درمیان خود اعتمادی ختم ہو جائے گی، باہمی اعتماد ختم ہو جائے گا. کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا ہے اور وہ اس کے دل میں گھر کر گئی ہے،
اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی. دی بانڈ آف لو بٹوین the spouses will be weakened. spouses. اور یہ خاندان کے ادارے کو مجروح کر دے گا. لہذا زنا کا معاملہ جو ہے اس کا سد باب. اور اس کے لیے دیکھیے عورت قرآن مجید میں اور اسلام میں جو لفظ آتا ہے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو. عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. اسے چراغ محفل کھانا تو بناؤ، شمع محفل نہ بناؤ، بازار میں مت لاؤ، سڑکوں پر مت لاؤ. یہی وجہ ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جو شان بیان ہوئی ہے، حور مقصورات فی الخیام، یہ ہے آئیڈیل عورت حور، اور وہ خیموں کے اندر رکی رہیں گی، باہر نہیں نکلیں گی. حور مقصورات فی الخیام. اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہ جو ان موتیوں کے مانند ہوں گی جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے. عورت کے معنی ہے چھپائی جانے والی چیز. عورات النساء، عورتوں کی چھپے ہوئے جو جنسی بھید ہیں ان کو عورات النساء کہا گیا. اچھا، اس کے لیے خاص لفظ جو قرآن کا ہے جس پر میں آج بیس کر رہا ہوں اپنی گفتگو، المحسنات. حسن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ. حسن حسین ایک کتاب بھی ہے حدیث کی، حسن قلعہ. اور محسن وہ ہے جو کسی قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے. محسنہ یہ مؤنث ہے عورت، محسنات جمع ہے. محسنات قلعوں کے اندر رہنے والی ہیں. عورت کی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے قرآن نے 4 قلعے دیے ہیں. قلعہ اندر قلعہ، حسن در حسن. وہ جو اقبال کا میں نے مصرع آپ کو نوٹ کرایا تھا، حافظ ناموس زن. آئین پیغمبر جو ہے عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اب جو آ رہا سوشل انجینئرنگ پروگرام، اس میں عفت، عصمت، شرم، حیا سب کی دھجیاں بکھر رہی. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا پروگرام. حافظ ناموس زن. دیکھیے قلعے کیا ہیں. ایک بہت عمدہ سی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، پہلے میں نے کبھی اس طور سے بیان نہیں کی. پہلا قلعہ یہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے، عورتیں علیحدہ مرد علیحدہ. سیگریگیشن آف سیکسز. ان کو قریب آنے ہی مت دو. آگ اور پانی کا میل صحیح نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے بڑا ولیمہ ہو رہا ہے، فرض کیجیے ایک بڑا ہی کوئی ہال ہے، اس میں پردہ ڈال دیا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں، یا ایک خیمہ ان کا ایک خیمہ ان کا ہے. تو ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا پردہ جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر رہے گا، اور اس میں کیا ہے، ادھر مرد ادھر عورتیں. وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو وقار کے ساتھ، باہر نہ نکلو. سیگریگیشن. عورتوں کا ہسپتال ہو، عورتیں مریض، عورت ڈاکٹر، عورت نرس. مردوں کا ہسپتال ہے، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس. یہ عورت نرس کیوں آ گئی وہاں پر؟ سیگریگیشن. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو پہلا حسن کیا ہے؟ سیگریگیشن، پردہ. یہ ایک قلعہ ہے عورت کے لیے، حافظ ناموس زن. دوسرا کیا ہے؟ گھر کی 4 دیواری. یہ قلعہ ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. گھروں میں قرار پکڑو، رہو گھروں کے اندر. اور جیسے تم جاہلیت، جو قدیم جاہلیت تھی، بن سنور کر نکلتی تھی لوگوں کی نگاہوں میں، آ جاؤ، کھپ جاؤ، ختم کرو اس معاشرت کو. اب ختم کرو. گھر کی 4 دیواری. یہ دوسرا قلعہ ہے. حافظ ناموس زن، اس کے لیے دوسرا سٹیپ. تیسرا، اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑے، چادر پوری لپٹ جاؤ، لپیٹ لو اپنے گرد، جلباب، اور اس کا ایک حصہ چہرے کے آگے بھی ڈال لو
چہرے کا بھی پردہ کرو. نامحرموں سے چہرے کا بھی پردہ. یہ چادر یہ بھی ایک قلعہ ہے جس کے اندر وہ عورت محفوظ ہے. یہ ایک اور حصن ہے. یہ برقع حصن ہے, قلعہ ہے, قلعے کے اندر ہے, محفوظ ہے. اسی لیے آتا ہے چادر چار دیواری. یہ لفظ جو ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہت عام ہوا تھا, لیکن عمل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. نہ چادر نہ چار دیواری. ہمارے تو گھروں کی اب تعمیر جو ہے اس میں چار دیواری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آگے پیچھے سے کھلے. کہاں وہ گھر ہوتے تھے یہ مردانہ, پہلے بیٹھک ہے مردانہ ہے, وہاں پر بھی کوئی غسل خانہ وغیرہ یہ سب. پھر ڈیوڑی آتی تھی, پھر ڈیوڑی سے زنانے کے اندر. کہاں ہے آج؟ اس کو کہتے ہیں مورش آرکیٹیکچر, اور یہ دنیا کے اہم ترین آرکیٹیکچرز میں سے ہے. جو گھر جو ہیں مسلمانوں نے ہسپانیہ کی میں جب تہذیب بڑھائی ہے اپنی, تو جس طرح کا جو ہے گھروں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے مورش. زنانہ الگ مردانہ الگ. گھر کے اندر بھی سیگریگیشن ہو رہی ہے. گھر کے اندر محرم جائیں گے, صرف نامحرم نہیں جائے گا. چوتھا قلعہ, گھر کے اندر بھی ستر. پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرے کی ٹکیا اور صرف ہاتھ پہنچوں سے آگے اور صرف پاؤں. پورا جسم کورڈ. لباس ڈھیلا, لباس موٹے کپڑے کا, جسم کے خد و خال اور نشیب و فراز واضح نہ ہو, اور اس کے اوپر ایڈیشنل کورنگ گھر کے اندر اوڑھنی, وضربنا بخمرہن علی جیوبہن. باہر سے نکلنے کے لیے جلباب آیا ہے سورہ احزاب کے اندر. گھر کے اندر اوڑھنی ہے, خمر, خمار. لیکن وہ خمار سر کو بھی ڈھانپے اور یہاں چھاتری کے اوپر, سینے کے اوپر ایک بکل مار لو, تاکہ عورت کے نسوانی حسن کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے چھاتیاں, وہ ان کے اوپر ایڈیشنل کور ہوتا ہے. یہ سطر وہ ہے کہ باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر, بھائی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے, بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر, ایکسپٹ تھری, دس فیس, دیز ہینڈس اینڈ دیز فیٹ. اس سے آگے صرف شوہر کا معاملہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے, ان میں کوئی حجاب نہیں, کوئی پردہ نہیں. تو میں نے پہلا مقصد بتایا تھا مضبوط خاندانی نظام. دوسرا مقصد زنا کا سد باب, اور اس زنا کے اندر ساء سبیلا, اس میں بھی سب سے بڑی شے وہی ہے کہ خاندان کے ادارے پر ضرب لگتی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان وہ بانڈ آف لو کمزور ہو جائے گا, اور جب ان کے درمیان چخ ہوگی تو اولاد کی جو تربیت ہوگی وہ منفی ہوگی. تو یہ ہے اصل میں حافظ ناموس زن. میں نے کہا تھا نا, ایک مصرع کمال ہے اقبال کا, الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن. اور اب دوسرا پہلو, مرد آزما مرد آفرین. اور قوام کے بعد جو ہے خام خواہ لوگ ترجمے کرتے ہیں خبر گیری کرنے والا, اور یہ بکواس ہے. قامہ بے کے ساتھ آئے گا تو کوئی کام کرنا, کسی کام کے لیے اٹھنا, کسی کام کے لیے محنت کرنا. اور قامہ علا, کسی کے اوپر رہنا, سوار رہنا, کسی کے اوپر مسلط رہنا. قامہ علا. اور الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات. میں نے کہا تھا نا کہ مرد اور عورت میں اونچ نیچ نہیں ہے, لیکن شوہر اور بیوی میں اونچ نیچ ہے. اسلامی معاشرہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے. کہیے ڈٹ کر, ہم اس مساوات مرد و زن کے قائل نہیں ہیں. ہاں, بنیادی طور پر مرد اور عورت شرافت انسانی میں برابر شریک ہیں. عزت اور شرف جو ہے وہ انسان کا مرد کو اور عورت کو برابر حاصل, لیکن شوہر اور بیوی برابر نہیں. مرد آزما مرد آفری. اور یہ جو سربراہی ہے, ظاہر بات ہے کسی ایک ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے.
مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. وہ لوگ جو لڑکیوں کے کالجز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ ذرا پوچھیں نا کہ یہ جو عورت ہے اس سے تو شادی کرے گا جس کے پیچھے باہر ہو گئے گا، لعنت بھیجو. ایسا نہیں رانی منو چاہیے. بدماش سے بدماش لوگ جی، کیسی ہو جی، وہ 5 وقت نمازی ہو جی، وہ نقاب کرتی ہو جی، پردہ کرتی ہو. تو کیا کرنا ہے؟ ہاں جوڑے تو پھر اسمانہ تے بڑے ہیں، لب جائے گی تیرے نال دی تنو. تو یہ دیکھیں کہ آپ جو حرکتیں کرتے ہیں نا، اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ والے معاملات نہیں ہوں گے. آپ جس طرح کے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوگا. کوئی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. یہ سورہ کہف میں اللہ نے سلوشن بتایا ہے کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھو جو صبح شام تمہارے رب کو یاد رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح مت جاؤ کہ جن کا سارا فوکس دنیا. Number one, change your friends. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a man is in a religion of his best friend. Huh? Who are your friends? Because you and them are the same. Number two, start seeking knowledge. Brothers, start studying your deen. تو اگر ہم ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہر وقت کارز کی، گیجٹس کی، گرلز کی، موویز کی، ٹی وی سیریز کی باتیں کر رہے ہیں، تو بھول جائیں کہ ایمان بلڈ ہوگا یا تقویٰ بلڈ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ باتیں سن کے ہمارے اندر بھی دنیاوی شوق پیدا ہوں گے. تھوڑی سی آپ اپنی عقل استعمال کریں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ تمہارے لیے نہیں چھوڑا. فتنہ پنجابی والا نہیں، یعنی آزمائش. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے. اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگے جی لگ جائے گی، مفت میں مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. پھر نبی علیہ السلام فرمایا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں پہ 2 اجنبی مرد و عورت ہوں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں پاکیزہ محبت ہے. ہمیں کئی لوگوں نے فون کیا ہے کہ جی میں بڑی پاکیزہ محبت لے کے چل رہا ہوں، ہاتھ نہیں لگایا. ان کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگانا پاکیزہ محبت ہے. غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں ملنا جلنا یہ خود ہی جو ہے وہ نجاست ہے. اس طرح کی محبت میاں بیوی کی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی میں، تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. تو میاں بیوی کی محبت ہے. اگر اسلام کے سیکس ڈسپلن کو فالو کیا جائے تو ان سارے فتنوں سے امت بچ سکتی ہے جو میں چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ عبداللہ ابن مکتوم صحابی آئے، نابینا تھے. نبی علیہ السلام فرمایا پردہ کرو. ان کا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. آپ نے فرمایا تم تو نابینیاں نہیں ہے. ہائے 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 سر یہ مزاج ہے. یہاں کہتے ہیں چہرے کا پتہ نہیں پردہ ہے کہ نہیں. اچھا پھر کس چیز کا پردہ ہوتا؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے نا جنہوں نے کچھ بہت بڑا کیا، انہوں نے یہ دونوں چیزیں، ایک ثابت قدم رہے ہیں، وہ دوسرا ایک قربانی دی. صحابہ کی آپ قربانیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یار ہم نے کیا قربانی دی اللہ رسول کے لیے؟ کبھی تم نے سوچا ہے بیٹھ کے ہم نے کہاں قربانی دی؟ ہم تو ہر بات میں کہتے ہیں نہیں میری خواہش پوری ہو جائے. ہم تو ہر دولت کی کہیں سے آفر ہے، حلال و حرام کی جو ہے نا وہ بغیر کوئی کیئر کیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ ہونا چاہیے. تو ویئر از دی سیکریفائس؟ اللہ نے کہا تھا بدأ الاسلام غریباً وسيعود غریباً كما بدأ. اسلام started as something strange. لوگوں نے کہا یہ کیا دین آ گیا، یہ کیا نئے نئے لوگ آ گئے. وسيعود غریباً كما بدأ.
اور یہ پلٹ جائے گا ٹو سم تھنگ اسٹرینج. فطوبى للغرباء, glad tidings, خوشخبریاں ہوں لوگوں کو جو غریب ہیں, جو اسٹرینجرز ہیں. اگر آپ اس دور میں بھی دین پہ آ رہے ہیں نا, واللہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے. اور جو شخص اس دور پہ دین پہ آتا ہے نا, انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ حوض کوثر پہ رسول اللہ سے ملے گا. لیکن جو شخص اس ٹائم پہ اپنی لائف میں دین پہ نہیں آیا نا, تو وہ اللہ کے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً, اس کو دور کر جاؤ مجھ سے. کیونکہ فرشتے یہ حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ نے آپ کو دین کو بدل دیا تھا. اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ وضو کے اعضاء سے. جو شخص وضو ہی دن میں 2 دفعہ کر رہا ہے, اس طرف 1 دفعہ کر رہا ہے, جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا, اس کے اعضاء کیسے چمکیں گے یار؟ تو یہ لائف کوئی اٹس ناٹ اے کھیل تماشا. بہت ضروری ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. یہ سورہ کہف میں اللہ نے سلوشن بتایا ہے کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھو جو صبح شام تمہارے رب کو یاد رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کی طرح مت جاؤ کہ جن کا سارا فوکس دنیا ہے. تو اگر ہم ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہر وقت کارز کی, گیجٹس کی, گرلز کی, موویز کی, ٹی وی سیریز کی باتیں کر رہے ہیں, تو بھول جائیں کہ ایمان بلڈ ہوگا یا تقویٰ بلڈ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ باتیں سن کے ہمارے اندر بھی دنیاوی شوق پیدا ہوں گے. مال کی ہرس نے, مال کمانے کے کمپٹیشن نے, دنیاوی کمپٹیشن نے ان کو ڈائیورٹ کر دیا, حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, then they will come to know, and yes they will come to know. اب دیکھیں, ایمان بوسٹر ہے یہ سورہ, اور کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کا فیئر یہ ہو کہ یار میرا ایمان نہ چلا جائے. پروٹیکٹ یور ایمان. میں ایسے ینگسٹرز کو جانتا ہوں ماشاءاللہ جو لٹرلی اپنے ایمان کو ایسے پروٹیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو دیکھیں ایسی یوتھ موجود ہے who protect their ایمان. یہ بات یاد رکھیں. ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ لو جی میں تو ایسے دور میں پیدا ہوا, فتنہ ہی بہت ہے. یہ تو ایک ایکسکیوز ہے نا کہ بھئی میں کروں کیا, انٹرنیٹ پہ فتنہ ہے, ہر جگہ کو ایجوکیشن ہے, میں کیا کروں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو انجسٹ نہیں ہے. یہ تو انجسٹس ہے کہ آپ میں سکت ہی نہیں ایک چیز کی اور آپ کو اس دور میں پیدا کر دیا گیا. یہ تو انجسٹس ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, نفس لوامہ دیا ہے, ضمیر دیا ہے, جس کو پروٹیکٹ کر کے آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں. کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. اس لیے ایفرٹ کریں, نیک لوگوں میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بوسٹ ہو. یہ بہت سیریس چیز ہے جس کو ہم نے بہت مذاق میں لیا ہوا ہے. تو دس واز نمبر 1 ہرڈل فار می, دس واز آبسٹیکل, اور جس کو مجھے چھوڑنا پڑا. میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر, لگتا ہے تو نے پھر مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا, کیونکہ میں نے 2 دن سے پہلے بھی ایسا کیا تھا. سب کو میسج کرتا تھا کہ بس آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا, آج کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا پہلے تو شروع میں تو واقعی سچ بول رہا ہے, پھر 2 دن بعد میں واپس چلا جاتا تھا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا یہ ڈرامے کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن بعد ہمیں پتہ تم واپس آ جاؤ گے. لیکن 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4-5 دن, میں ان کے میسج کی سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے, ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی. میں کہ نہیں. اچھا وائی یو سو روڈ, وائی یو اسٹک اپ. اچھا پھر تانے, کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا؟ یہ تو میں دین سکھاتا ہے. اس طرح کے میسیج اللہ کہ تم ہمارا دل توڑ رہے ہو. اور یہ آج کل بہت سے لوگوں کا ایشو ہے کہ یار دل تو نہیں توڑ سکتا, ابھی کیسے توڑیں؟ اللہ کو ناراض کر دیں, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. ماں باپ کا دل بھی ٹوٹ رہا ہو نا, اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک نہیں کر سکتے ہم. تو مخلوق چاہے ماں باپ بھی ہیں, ان کی اطاعت نہیں ضروری جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو یہ ہرڈلز, یہ ٹرکس. تو میں نے اسکول سے پوچھا, میں نے کہا کیا میں ان کا دل دکھاؤں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا دل دکھاؤ, فری چیک ہے, بس بالکل بات نہ کرو, رپلائی بھی نہیں کرنا. انہوں نے مجھے ایڈوائز دی, انہوں نے کہا رپلائی بھی نہیں کرنا تمہیں 100 میں سے تم نے ایک رپلائی نہیں کرنا, کیونکہ جب انسان رپلائی کرنا شروع ہوتا ہے نا, پھر بات بڑھتے بڑھتے پھر واپس پیچ اپ ہو جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ, یو ہیو ٹو میسج ایوری ون کہ میں آج کے بعد. اچھا یہ پاسبل تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک آپ میں نا دین کی تڑپ نہیں جلے گی, اور دین کی تڑپ تب تک نہیں جلے گی جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, جب تک آپ کو جنت کی لالچ نہیں ہوگی, جب تک آپ جنت پہ لیکچرز نہیں سنیں گے, یا جہنم پہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا, یا اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف نہیں ہوگا نا, جب تک آپ یہ نہیں اسٹیپ لے سکتے. But to understand, I'm not talking to the crowd, I'm talking to you.
I'm talking to myself to understand with conviction that everything you see around you here, don't be fooled. Don't be fooled. Wallahi, every single human being that ever came, that exists, that is ever to come into this world, please stay with me here, please. Every human being that ever came, that exists, Muslim and non-Muslim alike. Every human being, every jinn. Wallahi, my brothers and my sisters, every animal, every insect on the face of this earth. Wallahi, every country, every government, with all its might, with all its power, with all its technology, with all its money, with all its luxuries, with everything that you and I desire, with all its armed forces, its rifles, its tanks, its air forces, everything you see around you, everything, with the exception of nothing. Every country, every land, every tree, every ocean, every bird that takes flight, every beast that walks on four legs, every grain of sand, every leaf on the tree, every country, every planet, every star. Wallahi, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, all the angels, Mikael, Jibrail, Israfil, the eight that carry the throne of Allah, the throne of Allah, the kursi of Allah, all are dead. All are dead. Nothing moves, nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises and nothing falls, nothing harms and nothing benefits. Illallah. To understand with certainty that La ilaha illallah with conviction, He is the Almighty, He is the King, the Malik subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy al-Qayyum. He's the ever-living. So you might tell me, brother, but I'm living. What's so special about Allah's living? No, your living is dependent on His existence, whereas He exists without you. لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah doesn't get tired. Allah doesn't get fatigued. Allah doesn't sleep. And He welcomed you into this world. You had hands, but you couldn't grab. You had legs, but you couldn't walk. You had a mouth, but you couldn't eat. Who provided for you then? Who? He provided in the breast of your mother milk. That till this day, with all their science and all their know-how and all their money, till this day, they haven't been able to produce a baby formula that is even half as good as the milk Allah put in the breast of your mother. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين
واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم